नामुल सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल हमारी खुराक के हवाले से। खुराक का हमारे जिस्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। खुराक का हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुराक से हमारे जिस्म के अंदर खून तैयार होता है, और खून एक ऐसा इंसान की बॉडी का हिस्सा है कि अगर ये शरीयानों के अंदर ना दौड़े तो ये पूरी मशीनरी बेकार है। या हमारा खून ख़राब हो जाए तब भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी मिसाल आप इस हवाले से भी ले सकते हैं कि गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल डालते हैं, अगर पेट्रोल अच्छा है तो गाड़ी का इंजन भी सुकून में रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा, और आपकी गाड़ी की उम्र भी बढ़ेगी और वो आपका साथ भी ज़्यादा देगी। लेकिन अगर आप बेहतरीन इंजन के अंदर नाकिस पेट्रोल डाल देते हैं तो वो इंजन का बेड़ा गर्क कर देगा और मशीन का पूरी का तबाह बर्बाद कर देगा। यहाँ से साबित क्या होता है कि अच्छा खून आपके जिस्म की ताकत को बढ़ाता है और गंदा खून आपके जिस्म की तवानाई को कम करने का सबब बनता है। यहाँ यूँ समझ लें कि इम्यून सिस्टम को वीक करने का सबब बनता है, और जब तक हमारा इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता हमारे ऊपर बीमारियों का हमला नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं कौन सी खुराक किसका मुंतखब करेंगे, किस हिस्से पे बात करेंगे। वो है हमारे गुद्दत से जुड़ा हुआ हमारा जिगर, यानी वो हमारे जो 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो अहम ऑर्गन हैं, जो मुफरद अज़ा हैं, बाकी पूरा जिस्म इनके मतहत काम करता है। उनमें से एक जिगर है। जिगर हमारा एक अहम ऑर्गन है और इसका काम होता है कैलूस और कैमूस को अलग अलग करना। फिर वाइट सेल के अंदर इसका किरदार अदा होता है। फिर इसके बाद जो जिस्म के अंदर से फाजिल मवाद होते हैं उनको तलफ़ करने के हवाले से, क्योंकि किडनी इसके अंडर में काम करती हैं, उसके बाद लबलबा इसके अंडर में काम करता है, उसके बाद हमारा जो पित्ता है वो भी इसी के अंडर में काम करता है। गॉल ब्लैंडर मतलब ये पथरी का निज़ाम भी तभी बनता है कि जब हमारा जिगर मुतासिर होता है। अब यहाँ पे चूँकि पथरी से मुतल्लिक बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पथरी का मौजू बिल्कुल अलग है, लिहाजा गुद्दत को एक्टिव करने के हवाले से जो खुराक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अनायत की है, हमें दी है, हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है, हम उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। किस तरह नज़रअंदाज करते हैं कि गर्म चीज़ को हमेशा अपने लिए हम ज़हर कातिल समझते हैं। हम समझते हैं कि जो गर्म खुराक है ये हमारे लिए वबाल जान बन सकती है, ये हमारे जिगर और मैदे को नुकसान पहुँचाएगी, हमें यरकान कर देगी। याद रखें कि हरारत के बगैर ज़िंदगी का चलना मुमकिन नहीं। अगर आप सोचें कि आपकी कायनात के अंदर हरारत पैदा ही ना हो, हरारत आए ही ना, और हर वक्त यहाँ पे मौसम रहे बारिश वाला या हर वक्त बादल रहें, तो आप सोचें कि आप गंदम को कैसे काट सकते हैं, गंदम कैसे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद गर्म मौसम के अंदर आम आता है, आम कैसे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख लें जैतून का फल, ये भी इसी तरह ही है। और ठंडक के अंदर मोस्टली हर चीज़ सुकड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडक कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ नहीं इंसानी जिस्म के हवाले से। और जो आम है, जो खरबूजा है, जो गर्मा है, जो देसी मुर्गी है, फिर इसके अंदर बकरा आ जाता है, फिर इसके अंदर बटेर आ जाता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें गर्म हैं। फिर तिल है, फिर अखरोट है, फिर काजू है, उसके बाद फिर आप अंजीर को देख लें, ये तमाम की तमाम चीज़ें गर्म आ जाती हैं। अगर सब्ज़ियों के अंदर हम बात करते हैं तो मूंगरे का तासुर किसी हद तक हमें वो मिलता है कि वो गर्म है। उसके बाद मेथी का मिलता है। अब इसके बाद मसाला जात के अंदर आ जाते हैं कि जो गर्म मसाला जात हैं, गर्म मसाला जात से वो मसाला जात नहीं जिनको गर्म मसाले कहा जाता है, ये वो गर्म नहीं होते, वो खुश्क मसाला जात होते हैं। याद रखें जलवतरी खुश्क होती है, लौंग खुश्क होता है, दारचीनी खुश्क होती है, ये तमाम चीज़ें खुश्क हैं। आप इसको कभी भी गर्म तसव्वुर मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ खुश्क है वो खुश्क ही कहलाएगी, चाहे वो जो मर्ज़ी कैफियत में आ जाए। जिसके अंदर खुश्की ज़्यादा है उसके अंदर खुश्की हमेशा ज़्यादा काउंट होगी। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी हरारत वाली चीज़ें पैदा की हैं इनका एक मकसद है पैदा करने का, ताकि इंसान का खून जम ना जाए, इंसान का खून गाढ़ा ना हो जाए। अगर इंसान का खून गाढ़ा हो जाएगा तो मस्कुलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा, और उसके साथ साथ इंसान का जिगर भी नुकसान में जाएगा।
اب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں تو آقا السلام کی زندگی کے اندر ہمیشہ حرارت والی چیزوں کا استعمال زیادہ رہا، جس میں کھجور، انجیر، اونٹنی کا دودھ، اگر دیکھیں تو بکری کا گوشت، اس کے بعد آ جاتے ہیں خربوزہ، اس کے بعد آ جاتے ہیں کھجور، اس کے بعد انجیر۔ آقا السلام کی زندگی کے اندر موسٹلی جتنی بھی چیزیں استعمال میں رہی، زیادہ تر کا جو مزاج کا تعلق تھا وہ حرارت کے ساتھ تھا، یعنی خون کو پتلا کرنے والی۔ اور جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں جہاں پہ ہم زندہ ہیں، حقیقت میں ہم صرف ایک نام کے مسلمان ہیں۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطالعہ کریں بغور، جس کے اندر اللہ کے پاک کے رسول نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں آخرت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور فرمایا دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی ایک طرف آپ کی زبان اور ایک طرف آپ کی شرمگاہ۔ اب یہ دونوں چیزوں کی حفاظت ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کھانے پینے کے حوالے سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ بن کے دکھایا وہ زندگی اپنائیں، یعنی فاقے زیادہ کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہانوں کے سردار تھے اور ہیں الحمدللہ، اور اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے اللہ پاک ڈھیر لگا دیتے، لیکن ان کے پاس جو کچھ آیا انہوں نے تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کبھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ درس دیا کہ ہم ایک عارضی دنیا میں ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کا جو انسان ہے وہ صرف آقا السلام کو صرف نعروں کی حد تک رکھتا ہے۔ زبان سے سرکار نے اشارہ جب فرمایا، ایسے اشارہ فرمایا کہ اس کو کنٹرول کر لیا، مطلب اب اس کو کنٹرول کرنے کے تو دو معنی ہیں کہ آپ اپنے نفس امارہ کو تقویت فراہم کریں، یا آپ اپنے نفس مطمئنہ کو مطمئن کرنے کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو راضی کر لیں اللہ کی رضا میں، وہ بہتر ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ نفس لوامہ کی پیروکاری کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم نفس لوامہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہم ذل و خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ سکون تو اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو گرم چیزیں ہمارے مسکولر سسٹم سے دباؤ کو کم کر کے ہمارے ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہیں۔ جب ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے غدد کا نظام ایکٹیو ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بہت سارے مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارا جگر فعال ہوتا ہے تو جگر ہمارا فلٹریشن کا نظام ہے، کیونکہ کڈنی اس کے متحد کام کرتی ہیں۔ جیسے ہی حرارت آپ کی باڈی میں کم ہوگی تو آپ کی باڈی میں کم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا لیور سٹاپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور گندے اور فاضل مواد، جو گندے بیکٹیریا ہیں، وہ آپ کی باڈی کے اندر زہر کی صورت میں پرورش پانا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کے خون کے قوام کو گندا کرتے چلے جائیں گے، اور جو آخر ایک حد ہوتی ہے انسان کے لیے کینسر کی۔ کیونکہ موسٹلی دنیا کے اندر جب بھی کینسر جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ برین ٹیومر کی صورت میں کینسر ہو، چاہے وہ آنتوں کی صورت میں کینسر ہو، چاہے وہ جگر کی پورٹل وین کے اوپر ٹیومر نکلنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ بون کے اندر کینسر کا مسئلہ ہو، یاد رکھیے گا کہ بہت کم حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رطوبات کی زیادتی کینسر کی طرف دیکھیں یا زیادہ حرارت کو کینسر کی طرف دیکھیں۔ موسٹلی جب بھی نقصان پہنچتا ہے ہمیں پہنچتا ہے حرارت کی کمی کے ساتھ۔ حرارت کی زیادتی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ حرارت کی زیادتی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ حرارت کی زیادتی زیادہ سے زیادہ آپ کو پیلا یرکان کر سکتی ہے، آپ کی آنکھیں پیلی کر سکتی ہے، آپ کے پیشاب کو گولڈن یلو میں تبدیل کر سکتی ہے، تقطیر البول کا مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کو سوزاک ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایسی بیماریاں ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر کوئی زیادہ پریشان کن کیفیت نہیں پائی جاتی۔ جبکہ ہم خشکی کے اندر دیکھتے ہیں، تیزابیت کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں زیادہ تر خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے یورک ایسڈ ہے، جیسے ہارٹ فیلئر ہو جانا ہے، جیسے ٹیومرز نکلنا ہے، جیسے بواسیر کا ہونا ہے، جیسے فشر چولہے کا ہونا ہے جس کو ہم ناسور کہتے ہیں، جیسے کینسر کا ہونا ہے، جیسے چھاتی کا کینسر ہے۔ یہ ساری کی ساری کیفیات ایسیڈیٹی کے اندر جب خون گاڑھا ہوتا ہے وہاں ملتی ہیں۔ لیکن خون کے پتلا ہونے میں اور خون کے گرم ہونے میں ہمیں چند ایک چیزیں ملتی ہیں کہ جو تکلیف پہنچاتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی قسم کی چیزیں کافی ساری ملتی ہیں۔ جیسے اگر مرد ہے تو اس کا مادہ منویہ پتلا ہو جائے، سیمن کمزور ہو جائیں، اس کے بعد اس کو جریان جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ مطلب اس میں اس قسم کے سویر مسائل نہیں ہوتے جس قسم کے سویر مسائل ایسیڈیٹی کے اندر ہوتے ہیں۔
لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ آم، کھجور، انجیر، یہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ساری کی ساری حرارت رکھتی ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے دوست غلط فہمی یہ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خوراک استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ خوراک کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ صحت کی حالت میں ہیں۔ جب آپ صحت کی حالت میں نہیں رہے تو پھر بہت ساری پابندیاں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا استعمال ترک کرنا پڑتا ہے، ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے جگر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اور حرارت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور خون کو صاف کرنے کے حوالے سے، کیونکہ خوراک صرف آپ کے جسم میں خون پیدا کر سکتی ہے، نہ کہ وہ آپ کے جسم کے اندر خون کو صاف کر سکے، کیونکہ خون پیدا کرنے کی صلاحیت خوراک کے اندر ہے، اور اندر کی سوزش کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت یا خون کو صاف کرنے کی صلاحیت میڈیسن کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس کی واضح مثال ہم دیکھتے ہیں کہ درد ہوتا ہے تو مسکن چیزیں دی جاتی ہیں، درد فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو بیمار نہیں کرتے، بیمار انسان خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو گرم مسالہ جات آ جاتے ہیں ان کو نوٹ فرما لیں، مطلب یوں سمجھ لیں کہ، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ ہم لوگ صرف ایک کتاب کو دیکھ کے ویڈیو نہیں بناتے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے کھلا میدان ہوتا ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سے بات جہاں تک پہنچانی ممکن ہو اور جہاں تک فائدہ مند ہو، صرف اتنی بات پہنچانے کو دل کرتا ہے کہ اتنی بات ضرور پہنچائی جائے۔ اب مسالہ جات ہیں، ان میں کون کون سی گرم چیزیں ہیں؟ سفید زیرہ اس میں گرم ہے، ہلدی اس میں گرم ہے، ادرک اس میں گرم ہے، کالی مرچ اس میں گرم ہے، نمک بھی گرم آ جاتا ہے، اس میں بھی حرارت موجود ہے۔ لیکن تیزابیت، شدید تیزابیت کی صورت میں نمک کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تیزابیت کو حرارت کی طرف منتقل نہ کر دیا جائے، یا تیزابیت اپنے لیول کے حد تک کم نہ ہو جائے جتنی اس کی جسم میں ضرورت ہے، تب جا کے جب آپ نمک استعمال کروائیں گے۔ کیونکہ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں جیسے پیپسی یا کوک میں ہم نمک ڈالتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا سمجھیں کہ خوراک دنیا میں اللہ پاک نے کسی مقصد کے تحت ترتیب دی ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ رپورٹس کروا کے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں لیکن نتائج نہیں ملتے، اس کی وجہ کہ نہ صحیح خوراک ترتیب دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی کنڈیشن کے مطابق صحیح میڈیسن ترتیب دی جاتی ہے۔ اپنے دوست صاحبہ کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔